اہل سنت والجماعت کے جو مفتی اعظم ہے پوری دنیا کے، صرف پاکستان کے نہیں، جامعہ الازہر کے شیخ الامام الطیب حفظہ اللہ، انہوں نے تو فیس بک کے اوپر جو الازہر الشریف کا جو آفیشیل پیج ہے اس کے اوپر ایک پوری پوسٹ شائع ہوئی ہے، ان کا بیان شائع ہوا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا انسانی بھائی اہل التشیع کے جو مرجع ہیں اس وقت میں عراق میں، سید علی سیستانی حفظہ اللہ، انہوں نے بھی ان کے لیے اظہار تعزیت کی ان کے ساتھ۔ الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، اے مالک لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تم جیسے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کیا غیر مسلموں کے انتقال پر ان سے اظہار تعزیت کیا جا سکتا ہے؟ کیا غیر مسلم قائدین، مذہبی رہنماؤں، پیشواؤں کے انتقال پر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر غیر مسلم انتقال کر جائے، مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے تو اب آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں آپ ان سے اظہار تعزیت کریں۔ کیوں جناب؟ اس لیے کہ وہ لوگ کافر ہیں، اور جو کافر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوتا ہے، آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، آپ ان کے لواحقین کے ساتھ انسانیت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اظہار ہمدردی نہیں کر سکتے، دو چار اچھے جملے نہیں کہہ سکتے، آپ ان کے لیے کوئی ویڈیو، کوئی سوشل میڈیا پر پوسٹ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور وہ لوگ وہ غیر مسلم ہیں، وہ مر گئے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور اب آخرت میں ان کا جو معاملہ ہے ان کے ساتھ جہنمیوں والا ہوگا، ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ انہیں جہنم میں جلایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا آپ کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ آپ غیر مسلم کے انتقال پر ان کے ساتھ تعزیت کر سکیں، دو چار آپ اچھے بول سکیں۔ کیوں؟ آخر یہ سوچ کیوں ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ اسلامی سوچ ہے؟ آیا یہ دین اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ وہ دین اسلام کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف رب العالمین کے ذریعے کیا ہے، وہ دین اسلام کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انٹروڈکشن قرآن مجید نے شاہد اور مبشر اور نذیر کے ساتھ کیا ہے، وہ دین اسلام جس میں خاتم النبیین، ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف رحمت للعالمین کے ذریعے کیا ہے، اور فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اعلیٰ مرتبوں کے اوپر، اخلاق کے اعلیٰ مرتبوں کے اوپر فائز ہیں۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہمارے ہاں صرف اتنی بات سے بھی کیوں منع کیا جاتا ہے، مثلا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی لکھ دے RIP، ریسٹ ان پیس، کسی غیر مسلم کے انتقال کے اوپر، غیر مسلموں کی مثلا آج کی اس دنیا میں ہم جیتے ہیں جو گلوبل ویلیج بن چکی ہے، آپ کو دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنا پڑتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جاتی ہے، خبر معلوم ہو جاتی ہے کہ فلاں ملک کے اندر ایک غیر مسلم رہنما کا انتقال ہوا ہے، تو آپ اس کے لیے سوشل میڈیا پر کوئی جملہ لکھ دیں تو فوراً وہاں پر نیچے آ کر جو ہمارے ہاں ایک سوچ یہ بنائی گئی ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ سوچ جہاں تک میرا مطالعہ پہنچا ہے، جس نتیجے پر میں آیا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی جو سیاسی غلبے کا زمانہ ہے، غلبے کے زمانے میں کچھ نفسیات ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں لکھ رہے ہیں، ان کو ریسٹ ان پیس آپ کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات اور اخلاق کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں کیسا رویہ رکھنا ہے، اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا ہم ان سے اظہار تعزیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ حال ہی میں مسیحیوں کے جو کیتھولک چرچ ہے ویٹیکن سٹی کے، ان کے جو فادر ہیں پوپ فرانسس، ان کا انتقال ہوا ہے، جس کے اوپر فیس بک پہ میں نے ایک پوسٹ کی اور میں نے یہ بات لکھی اور کمنٹ بھی کیا ہیومن رائٹس کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر، کہ ان کی کوششیں امن کے لیے بہت بہترین کوششیں تھیں، یہ شخصیت اپنی زندگی بھر مظلوموں کے لیے حق کی آواز بلند کرتے رہے، خاص طور پر فلسطینیوں کے لیے۔ تو میں نے ان کے لیے جملہ لکھا کہ ان کے تمام دنیا کے جتنے بھی مسیحی ہیں، اپنے مسیحی بھائیوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کاوشیں انشاءاللہ عز و جل اس دنیا کے اندر رنگ لے کر آئیں گی۔ اب اس میں کوئی دعائیہ جملہ نہیں ہے،
کہ پروردگار ان کو جنت میں داخل کرے وغیرہ. دیکھیں جنت اور جہنم کے معاملات اللہ نے ہمارے ذمے نہیں رکھے. ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر دیکھیں کہ ایک شخص کا عمل کیا ہے, اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق فیصلہ کرے گا. تو یہ بات اظہار تعزیت میں آتی ہے, جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے جہاں پسند کیا ہے, اور زیادہ طور پر لوگ پسند کرنے والے ہیں, لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو تنقید کرتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس سوچ کو, اس کا تجزیہ کریں اور اسے دیکھیں کہ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات درست بیٹھتی ہے کہ آپ غیر مسلم سے اظہار تعزیت نہیں کر سکتے. دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پوپ فرانسس چونکہ دنیا کی ایک بڑی شخصیت ہے, ان کی جو اظہار تعزیت کی ہے وہ صرف میں نے نہیں کی, بلکہ اہل التشیع کے جو مرجع ہیں اس وقت میں عراق میں, سید علی سیستانی حفظہ اللہ, انہوں نے بھی ان کے لیے اظہار تعزیت کی ان کے ساتھ. اسی طرح اہل سنت والجماعت کے جو مفتی اعظم ہے پوری دنیا کے, صرف پاکستان کے نہیں, جامعہ الازہر کے شیخ الامام الطیب حفظہ اللہ, انہوں نے تو فیس بک کے اوپر جو الازہر الشریف کا جو آفیشیل پیج ہے اس کے اوپر ایک پوری پوسٹ شائع ہوئی ہے, ان کا بیان شائع ہوا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا انسانی بھائی, میں ان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں, اور ان کی بڑی کاوشیں تھیں, اور ان کے لیے ان کی خدمات کو تحسین کیا, ان کو اچھا سراہا ہے شیخ احمد الطیب حفظہ اللہ نے. مفتی اعظم پورے ورلڈ کے مفتی ہیں اہل سنت والجماعت کے. تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی کہ صرف میں نے ان کے ساتھ اظہار تعزیت نہیں کی اپنے مسیحی بھائیوں کے لیے. یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ آپ مسیحیوں کے لیے بھائی کہتے ہیں تو اس پر یہ لوگ شور مچانا شروع کر دیتے کہ آپ نے بھائی کیوں کہا. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اہل البیت میں سے ہیں. آپ نے جب مالک اشتر النخعی رضی اللہ عنہ ان کو جب گورنر بنا کر بھیجا تو تعلیمات کیا دی؟ بنیادی تعلیم اس کے اندر یہ تھی کہ اے مالک, الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. اے مالک, لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں, یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تم جیسے ہیں. یعنی جب بھی تم فیصلہ کرنا تو یہ مت دیکھنا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص یہ مسلمان ہے, کافر ہے, ہندو ہے, کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے, یہ مسیحی ہے, یہودی ہے, یہ مت دیکھنا. لوگ دو طرح کے, یا تو وہ دین میں تمہارا بھائی ہوگا, مسلمان ہوگا, مومن ہوگا, یا وہ دین میں اگر بھائی نہیں ہے تو انسانیت ہونے میں تو تمہارا بھائی ہے. تو اس لیے امام علی علیہ السلام کی تعلیمات میں, اہل البیت کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہم یہ بات نہ دیکھیں کہ بھائی اس کا مسلک, عقیدہ اور قوم اور رنگ نسل کیا ہے. اگر ایک شخص مثلاً وہ آپ کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہیں, دیانت دار ہے, خواہ وہ آپ کے عقیدے کا مخالف ہی کیوں نہیں ہے, لیکن وہ اچھا انسان ہے, اور ایک شخص جو آپ کے ساتھ آپ کے عقیدے اور مذہب کا موافق ہے لیکن وہ ظالم ہے, دغاباز ہے, خائن ہے, مکار ہے, فراڈیا ہے, تو وہ آپ کا بھائی نہیں ہے. یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات. اچھا, اب ہم اگر قرآن مجید کی طرف آتے ہیں تو قرآن مجید نے تو واضح طور پر ہمیں یہ حکم دیا ہے. سورۃ الممتحنہ سورۃ نمبر 60 کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر واضح طور پر غیر مسلموں کے ساتھ, ان کے ساتھ برتاؤ کرنے, ان کے ساتھ پیش آنے کا ہمیں طریقہ بتایا کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ کیسے پیش آئیں. فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم غیر مسلموں کے ساتھ اچھائی کرو. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین, ان غیر مسلموں کے ساتھ کہ جنہوں نے تم سے دین میں تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا. دو باتیں بتائی ہیں, ہر غیر مسلم کہ جو دین میں تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتا اور وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالنا, تو تم اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ, بر کے ساتھ پیش آؤ, احسان کرو اس کے ساتھ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو, احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. پورے قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں میرے بھائی, پورے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ رکعات پڑھنے والوں کو پسند فرماتا ہے, بہت زیادہ روزے رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں, مقسطین ہیں, انصاف کرنے والے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات. تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی, سورہ ممتحنہ کی اس آیت سے, کہ اگر وہ غیر مسلم
کہ جس میں یہ دو باتیں نہ ہوں کہ جو آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکال رہا اور جو شخص آپ کے ساتھ دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ فائٹ نہیں کر رہا تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں گے. اور یہاں پر دیکھیں صرف اچھائی نہیں بلکہ بر کہا ہے. بر وہ اچھائی ہوتی ہے کہ جو بدلے میں نہیں ہوتی, یعنی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو آپ بھی بدلے میں اس کا تھینک کر دیتے ہیں, یا آپ اس کے ساتھ بھی کوئی اچھائی کر دیتے ہیں, کوئی نیکی کوئی حسن سلوک نہیں. بر یک طرفہ ہوتا ہے, یعنی آپ اس کے ساتھ ان کے ساتھ اچھائی کریں. جو غیر مسلم ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں رہتے ہیں, مسیحی ہیں, یہودی ہیں, ہندو ہیں, بدھسٹ ہیں, حتیٰ کہ ان کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ آپ کے مذہب میں آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے ہیں, آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکال رہے. اور گھروں سے نکالنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو شہر بدر نہ کر رہے ہوں, تو آپ ان کے ساتھ پھر اچھائی کریں. آپ ان کے ساتھ بدلے میں بھی اور ویسے بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے رہیں. تو یہ قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی. اور آپ جامعہ الازہر کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر بھی آپ جائیں تو اس میں جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے مفتی اعظم مصر نے یہی جواب دیا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اظہار تعزیت کر سکتے ہیں, یہ کوئی حرام نہیں ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. دوسرا, سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک یہودیہ کا جنازہ گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ یہودیہ عورت ہے, یہودیہ کا جنازہ ہے. تو آپ نے فرمایا کیا یہ جان نہیں ہے, کیا یہ نفس نہیں ہے, کیا یہ عورت, کیا یہ انسان نہیں ہے کہ جس کا احترام نہ کیا جائے. اور یہی روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے, اور سنن نسائی میں آگے پھر صحابہ کرام کا عمل بھی ہے. سہل بن حنیف اور قیس بن عبادہ رضوان اللہ علیہم رضی اللہ عنہما, یہ وہ دو جلیل القدر صحابہ ہیں, سہل بن حنیف اور قیس بن عبادہ, کہ جو امام علی علیہ السلام کے محب جانثار آپ کے ساتھی ہیں. قیس بن سعد بن عبادہ اور سہل بن حنیف, وہ ان کے بارے میں ہے کہ یہ قادسیہ میں تھے, اور قادسیہ میں ان کے سامنے سے ایک جنازہ گزرتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلم کا جنازہ, یہودیہ کا جنازہ ہے. تو یہ دونوں ان کے اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کیا تعلیم پائی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, کہ زندہ انسان نہیں بلکہ وہ مرا ہوا انسان, اور وہ بھی غیر مسلم, پھر اس کا جنازہ وہ سامنے سے گزرا اور صحابہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لوگ ان سے کہتے ہیں اے سہل اور اے قیس, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ یہودی ہیں, یہ لوگ اس کے احترام میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا یہی حدیث پیش کی بخاری مسلم والی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. فرمایا کہ ہم نے خود دیکھا کہ رسول اللہ کے سامنے اس طرح ایک یہودیہ کا جنازہ گزرا تھا, آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تھے, تم ہمیں کیوں منع کرتے ہو؟ ہم نے تو اپنے رسول کو, اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ وہ جنازے کا بھی احترام کرتے ہیں. تو آپ اس میں دیکھیں کہ صحابہ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہودیہ کا جنازہ ہے, یعنی سہل بن حنیف کو قیس بن سعد بن عبادہ کو کیسے معلوم ہوا؟ یعنی وہ اپنے مذہبی طور پر اپنا ایک شعار ہوگا, اس کی علامت ہوگی, ان کے کچھ مخصوص جو لباس ہوگا, حلیہ اس طرح ہوگا جس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ یہودیہ خاتون کا ہے یا یہودی مرد کا ہے وغیرہ وغیرہ, پتہ چل جاتا ہوگا. تو اسی کو دیکھ کر انہوں نے کہا, اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں یا اسلامی دور حکومت میں وہ غیر مسلموں کو کتنی آزادی تھی. اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ امام علی کے زمانے میں مسیحیوں کو اتنی آزادی تھی. عبد الرحمن ابن ملجم جو امام علی کا قاتل ہے, امام علی کو شہید کرنے والا ہے, عبد الرحمن ابن ملجم کہتا ہے کہ میں جب کوفہ گیا نا تو میں نے دیکھا وہاں پر کہ مسیحیوں کا جنازہ گزر رہا تھا اور اس میں وہ اپنی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے, پڑھ رہے تھے. تو میرے پاس خنجر تھا, میرے دل نے چاہا کہ میں ان لوگوں کو مار دوں. اور یہ وہ اس لیے یہ بات کر رہا ہے کہ اس کے ذہن میں جو متشدد افکار ہیں, جو مذہبی خیالات ہیں خوارج یہی ہیں بنیادی طور پر, ان کے خیالات شروع سے ایسے تھے. اس نے کہا کہ اسلامی دور حکومت میں یہ لوگ, ان کو اتنی آزادی مل گئی ہے کہ یہ اپنی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں اور اونچی آواز میں, اور اتنا ایک اجتماع بنا کر یہ لوگ گزر رہے ہیں. تو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے کہا کہ اگر اس سے اہم کام یعنی علی کو قتل کرنا وہ میرے ذمے نہ ہوتا اور اس کے لیے میں نے تیاری نہ کی ہوتی, اس سے کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے, تو پہلے میں سٹارٹ ان لوگوں سے کرتا, بعد میں پھر میں وہاں جاتا. لیکن چونکہ میں نے پہلے اس سے بڑا جو کام ہے نا وہ سوچ کے رکھا ہوا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جانب قرآن مجید کی تعلیمات ہے, ایک جانب رسول اللہ کے اخلاق ہیں, اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں,
اور دوسری جانب یہ متشددانہ افکار اور نظریات ہیں کہ جو آج ہماری سوسائٹی میں اس خارجی تسلسل کا ایک وہ تسلسل ہے، خارجی فکر کا تسلسل ہے۔ آپ نے غیر مسلم کے ساتھ اظہار ہمدردی نہیں کرنا، تعزیت نہیں کرنی، ان کے جو ان سے کنڈولنس نہیں کرنا، ان کے ساتھ آپ نے ان کے لواحقین کے ساتھ نہیں کرنا، یہ کون سی تعلیمات ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے ساتھ جو معاملہ کیا، شاہ حبشہ نجاشی کی تعریف فرمائی، اور نجاشی وہ شخص ہے کہ جو اپنے وقت تک جو دین مسیح کی صحیح تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار صحابہ کرام کو پناہ دینے والا وہ صحابہ کرام جو جعفر طیار رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی قیادت میں امارت میں وہاں پہنچتے ہیں، اور ان کے خلاف پھر جو امویوں کی جانب سے عمر بن عاص کی قیادت میں وہاں شاہ حبشہ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں اور ان کو واپس کریں۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف کی، اور آپ یہ دیکھیں کہ کس بنیاد کے اوپر کی؟ عدل اور انصاف کی وجہ سے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ وہاں آپ اس رستے سے سامنے کی طرف جائیں، حبشہ کی جانب جائیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، اپنے صحابہ کو خود وہاں پر آپ نے بھیجا تھا۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم یہ بات ہوئی کہ اصل جو اہمیت رکھتی ہے تعلقات کے اندر کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن اس طور پر کہ جو انصاف کرنے والے لوگ ہوں، اس طور پر آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں کہ جس میں وہ آپ کو مذہب کے اوپر فورس نہ کر رہے ہوں، اس طور پر کہ وہ آپ کو آپ کے گھروں سے نہ نکال رہے ہوں، ظلم نہ کر رہے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ طاقت، ہر وہ قوت جو انصاف کے قائم کرنے میں آپ استعمال کریں، خواہ وہ آپ غیر مسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں، غیر مسلم کنٹریز کے ساتھ آپ تعلقات قائم کریں، اسلام اس سے کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس کو اچھا سمجھتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ ہم ماضی قریب کے اندر بھی ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ جب غیر مسلم اقوام کو مسلمانوں کی طرف سے کوئی مدد کی ضرورت رہی ہے تو مسلم دنیا وہ ان کے ساتھ رہے۔ مسلمان ایک یعنی اس طور پر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، صرف یہ نہیں دیکھتے کہ جناب اس کا مذہب کیا ہے۔ اور آج اگر دنیا میں آپ اس طور پر معاملات لوگوں کے ساتھ کریں گے کہ جناب اس کا مذہب اسلام ہے لہٰذا مجھے اس کے ساتھ تو اچھائی کرنی چاہیے، اس کا مذہب اسلام نہیں ہے تو مجھے اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا چاہیے، آپ دنیا میں تنہا کیا، آپ دنیا میں ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ اسلام کی تعلیمات بھی نہیں ہے۔ دنیا میں تنہائیت تو ایک الگ بات ہے، اس کو تو پیچھے رہنے دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی سرے سے یہ تعلیمات نہیں ہے کہ جو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جناب آپ فلاں کو دوست مت بنائیں، فلاں ملک کے ساتھ تعلقات خراب کر دیں، فلاں ملک کے ساتھ آپ نے نہیں بنا سکتے تعلقات، ہم صرف مسلمانوں کو ایکتا کرنی چاہیے، وحدت ہونی چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، آج دنیا میں ہر ملک یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اپنے مفادات کیا ہیں۔ اسلام بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو انصاف کرنے والے ہیں ہمارے تعلقات اس کے ساتھ بہترین ہونے چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو سوال ہے کہ پوپ فرانسس کے مرنے کے اوپر اظہار تعزیت کرنا مسیحیوں کے ساتھ، اور یہ صرف ان کا معاملہ نہیں بلکہ اگر ہمارے ملک میں بھی اگر ہمارا پڑوسی ایک مسیحی ہے، ایک ہندو ہے، تو ہم اس کے لیے اظہار تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے گھر میں پوچھنا چاہیے۔ یہی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے اخلاق سے دوسروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم محمد عربی کے پیروکار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔